رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں، خاتم الانبیاء، ختم المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام المجاہدین کی شان اطہر پر، جو سمع و بصر کے سلطان بھی ہیں اور علم و خبر کے شہنشاہ بھی۔ آج 3 مارچ 2025 بروز پیر بامقام خاکسار تحریک اویلیہ مرکز، باحکم قائد محترم خاکسار تحریک پاکستان نیٹ ورکنگ انجینئر عنایت اللہ خان زیغم المشرقی، عذر قرآن فکر المشرقی کے تناظر میں خاکسار بلال حیدر آپ سے مخاطب ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، تمام اہل وطن کو اور میری زندگی اور موت کے خاکسار ساتھیوں کو عسکری سلام۔ حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے نظریے، ان کی آئیڈیالوجی اور ان کی فکر کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ ہم اس صراط مستقیم پر چل رہے ہیں جس صراط مستقیم پر میرے نبی اور میرے نبی کے ساتھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تھے۔ اسی نظریے اور اسی فکر اور اسی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح پچھلے سیشن میں جو اس پروگرام کی جو اسپیشیلٹی تھی، اس کی جو مرکزیت تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اے نبی تم اور تمہاری جماعت اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دو ہے نبی، خواہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے، خواہ اس عمل سے ان کو کرات ہی کیوں نہ محسوس ہو۔ اس کرات کو بہترین انداز کے ساتھ پچھلے پروگرام میں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ اہل کفر کس چیز کی بنیاد پر ان کو کرات محسوس ہوتی ہے، کس چیز کی بنیاد پر ان کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے، کس چیز کی بنیاد پر ان کو برا لگتا ہے۔ آج مجموعی طور پر مسلمانان عالم جن اصولوں اور جن قاعدوں پر چل کر اس کو دین سمجھ لیا ہے، لیکن ان اصولوں، ان قاعدوں پر، ان عبادتوں پر عمل کرنے سے اہل کفر کو کوئی کرات محسوس نہیں ہو رہی، ان کی طبیعت پر کوئی چیز گراں نہیں گزر رہی، اور ایسا عمل کرنے سے جو اس وقت مسلمان جس کو دین الحق سمجھ بیٹھے ہیں، اپنی انہی عبادتوں اور ریاضتوں میں لگے ہوئے ہیں، جو دراصل میں اس دین کو غالب کرنے کے لیے وہ عبادتیں اور ریاضتیں
وہ بے روح عبادات جس کی بنیاد پر آج اہل کفر ان سے کوئی بھی قرات محسوس نہیں کر رہا، ان سے وہ اس عمل سے، مسلمانوں کے اس عمل سے ان کی طبیعت پر کوئی چیز گراں نہیں گزر رہی، کیونکہ بحیثیت مسلمان اسلام کے اس تشخص سے آف ٹریک ہو چکے ہیں جو اسلام کے اندر دین الحق کو غالب کرنے کے جو ایسپیکٹس تھے، ہم ان فنڈامنٹل ایسپیکٹس کو بھول چکے ہیں جو دین الحق کی غالبیت کے جو اصول، جو پیرامیٹرز تھے، ہم ان پیرامیٹرز کو ان دین الحق کی غالبیت کے جو فنڈامنٹل رائٹس تھے، ہم ان کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے اور ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن میں کلی طور پر ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ وہ بنیادی اصول تھے جو مسلمان ان کو اپنی زندگیوں میں لانے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1931 میں جب خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی اور 9 سال کی مختصر مدت میں جو اپنی فکر اور اپنا نظریہ اور اپنی آئیڈیالوجی جو ایکسٹریکٹڈ فرام دی قرآن تھی، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہندوستان کے اندر 40 لاکھ گرانے اور 2 کروڑ افراد کے اندر اسی فکر کو، اسی نظریے کو، اسی آئیڈیالوجی کو ان کے اذہان کے اندر پینیٹریٹ کیا، اور 2 کروڑ انسانوں کا روزانہ کا تحرک، روزانہ کا عمل خالصتاً اس دین الحق کے غلبے کے لیے تھا۔ جب تحریک اپنے ہنفوان شباب کو پہنچی، جب تحریک اپنی جوانی کو منزل کو پانے والی تھی، گویا مشرقی نے ہندوستان کی سرزمین پر دین الحق کا ایک ماڈل کھڑا کر دیا تھا، اور جب انگریز سامراج نے محسوس کیا کہ ہمارے نظام کے پیرالل ایک نظام کھڑا ہو چکا ہے اور 2 کروڑ افراد اس نظام کے اندر، اس فکر کے اندر، اس نظریے کے اندر، اس آئیڈیالوجی کے اندر ان کا روزانہ کا تعارق، روزانہ کا عمل اس بات کا شاہد ہے، اس بات کا گواہ ہے کہ ہماری یہ کھڑی کی سلطنت کچھ عرصے کی مہمان ہے۔ اور جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ایک نظام کے پیرالل ایک نظام کھڑا ہو چکا ہے، تو پھر انہوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت خاکسار تحریک کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خاکسار تحریک پر انہوں نے شب خون مارا، ان خاکساروں کو جنہوں نے اس دھرتی کے لیے، اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اور حقیقی معنوں میں اس دین الحق کا جو بہترین ماڈل ہندوستان کی سرزمین پر جو انہوں نے کھڑا کیا، اس ماڈل سے وہ اس حد تک خوفزدہ ہو چکے تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے خاکسار تحریک کی فکر کو، اس کے نظریے کو، اس کی آئیڈیالوجی کو ہر عام و خاص کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ اور یہی دراصل میں وہ قرات تھی، یہی وہ طبیعت پر ناگہاں کیفیت جو ان کے دلوں پر طاری ہوئی، وہ ان کے لیے قرات کا سبب بنی۔ جن لوگوں نے، جن خاکساروں نے اس ہندوستان کے لیے اپنا خون،
پانی کی طرح بہایا، آج ان کا تاریخ کے اندر، ان تاریخ کے اوراق کے اندر ان کا کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں مل رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر، ہمارے سکولز اور ہماری اس جو جنریشن ہے، اس کو خاکسار تحریک کی قربانیوں کا کوئی بھی آج ہماری جنریشن کو اس سے قطعی طور پر بے خبر ہے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرتے ہوئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون کے اس عالمگیر پروگرام کو کھڑا کرنے کے لیے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ فرزند و زن بھی ان لوگوں نے قربان کیے، لیکن آج تاریخ میں ان کا کوئی بھی آج حصہ نہیں ہے۔ وہ ذمہ داری جو نبی کے کاندھوں پر رکھی گئی، جو نبی کے ساتھیوں کے کاندھوں پر رکھی گئی، اس ذمہ داری کو نبھایا ہے تو خاکسار تحریک کے ان جوانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو اگر صحیح طور پر سمجھا ہے اور اس اصالات کو صحیح طور پر اگر کسی نے قائم کیا ہے، تو حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کے وہ فالورز تھے، اس نبی کے وہ فالورز تھے، وہ نبی کے وہ عاشق کے رسول تھے جنہوں نے اس نظریے کو، اس فکر کو، اس ذمہ داری کو کو پورا کیا ہے۔ وہ ذمہ داری جو نبی کے کاندھوں پر رکھی گئی، وہ ذمہ داری جو نبی کے ساتھیوں کے کاندھوں پر رکھی گئی، یہ نبی کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا وصف ہے، یہ قرآن عظیم فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے کہ گزشتہ 1,24,000 پیغمبران اسلام کو، اور نہ ہی ان کے کاندھوں پر اللہ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ اے نبی تم اور تمہاری جماعت اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دو، اے نبی کافروں کو برائی کو نہ لگے۔ یہ نبی کا اعجاز ہے کہ کسی نبی کے کاندھوں پر دین الحق کو مؤخر کرنے کی ذمہ داری کسی نبی کے کاندھوں پر نہیں رکھی گئی، اور نہ ہی اللہ کی ذات نے اپنے پروگرام کو کسی نبی پر یا کسی اور آسمانی صحیفے پر یا کسی اور آسمانی کتاب پر مؤخر کیا ہے۔ یہ نبی کا اور اس قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ نے اپنے پروگرام کو اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس پروگرام کو مؤخر کر کے رکھ دیا، اور یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے کہ یہ خدا کی وہ تھیوریٹیکل فارمیٹ ہے، وہ ایتھینٹک جو لیٹسٹ ورژن ہے خدا کی ذات کا، اس کے اندر خدا نے یہ ایک ڈائنامک فارمیٹ کی صورت میں اللہ نے اس کو نازل کیا اپنے نبی کے کاندھوں پر، اپنے نبی کے قلب پر اس کو نازل کیا ہے کہ یہ زمانے کے تقاضوں کو، زمانے کی ضروریات کو 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت کی صبح تک زمانے کے لوگوں کے ان کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پورا کرنے کی صلاحیت اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ اپنی کاملیت کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ نے اپنے اس پورے پروگرام کو قرآن کے اندر علم نشرح کر دیا ہے، اپنے پورے پروگرام کو قرآن کے اندر مؤخر کر دیا ہے، اور یہ اسی بنیاد پر قرآن محمد عربی کو، اس کی نبوت کو مؤخر کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن اپنی کاملیت کی بنیاد پر، اپنے کامل ہونے کی بنیاد پر کہ اللہ نے اپنے پورا پروگرام اس کے اندر علم نشرح کر دیا ہے، وہ اپنے نبی کی نبوت کو بھی مؤخر کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اور اس خاکسار کی تحریک کے اندر خاکسار بھی اس هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے اس عالمگیر پروگرام کو، اس عالمگیر تحرک کو نہ سمجھ سکے کہ یہ دین الحق دراصل اس نظام سیاسیات پر مشتمل ہے، یہ دین الحق اس نظام اقتصادیات پر مشتمل ہے، اس نظام معاشیات پر مشتمل ہے، نظام عدل پر مشتمل ہے، اور یہ فنڈامنٹل ایسپیکٹس تھے اس دین الحق کو غالب کرنے کی ایک شکل تھی، یہ نظام تھے اس دین الحق کو غالب کرنے کے، ان نظاموں کی امپلیمنٹیشن ہی دراصل میں اس دین الحق کی پریزنٹیشن تھی۔ لیکن ہم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کر المشرکون کہ اس عالمگیر پروگرام کو، اس عالمگیر نظریے کو اور اس کی امپلیمنٹیشن کو اور اس کے اندر پائے جانے والے ان نظاموں کو جو خالصتاً اس دین الحق کو پریزنٹ کر رہے ہیں آج بھی نہ سمجھ سکے۔ اور یہ دین الحق دراصل میں ایک صراط مستقیم ہے اللہ کے اس پروگرام کو سمجھنے کے لیے۔ یہ اللہ کا دین اور اللہ کا وہ پروگرام جو اس نے پورے قرآن کریم کے اندر اس پروگرام کو علم نشر کر کے رکھ دیا، یہ جڑا ہوا ہے وہ نظام، اس نظام فطرت کے ساتھ، اس تسخیر کائنات کے پروگرام کے ساتھ یہ دین الحق جڑا ہوا ہے، اور اس تسخیر کائنات سے آگے اس لقائے رب کے عنوان سے جڑا ہوا ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے آپ اپنی ذات کو پروف کرنے کے لیے اس عالمان فطرت کو کھڑا کیا ہے۔ یہ دین الحق دراصل میں ایک صراط مستقیم ہے اس نظام کو پہنچنے کے لیے، اس صحیفہ فطرت کو مسخر کرنے کے لیے۔ اس دین الحق کا غالب آ جانا سب سے پہلا سٹیپ ہے اس اللہ کی اس بنائی کی اس فطرت کو مسخر کرنے کے لیے، اس اللہ کے ذات سے دو بدو ملاقات کا جو قرآن کے اندر لقائے رب کے عنوان سے جس کا تصور ہے، اس کو پا لینے کے لیے اس دین الحق کا اس روئے زمین کے تختے پر غالب آ جانا یہ سب سے بنیادی فرض ہے، بلکہ فرض اولین ہے۔ یہ وہی ذمہ داری ہے جو نبی کے کاندھوں پر رکھی گئی اور نبی کے ساتھیوں کے کاندھوں پر رکھی گئی، لیکن ہم اس نہ دین کو سمجھ سکے، نہ اس دین کی غالبیت کو سمجھ سکے، نہ اس دین سے منسلک اس نظام کو، اس پروگرام کو نہ سمجھ سکے جو صحیفہ فطرت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت علامہ عنایت اللہ مشرقی عذر قرآن اس کو ایلیبوریٹ کر رہے ہیں کہ یہ دین الحق دراصل میں ان فنڈامنٹل ایسپیکٹس کو لاگو کرنے کے بعد، ان کی امپلیمنٹیشن کے بعد ایک صراط مستقیم تھا اللہ کی ذات سے دو بدون ملاقات کا۔ حضرت علامہ عنایت اللہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف حدیث القرآن کے اندر صفحہ نمبر 261 کے اندر فرما رہے ہیں، ان فی السماوات والارض، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یہ 7 الفاظ پر مشتمل چھوٹی سی آیت جو قرآن کے اندر موجود ہے، جس کے اندر 2 تاکیدی الفاظ اللہ نے اس کے اندر رکھ چھوڑے ہیں۔ ایک لفظ ان یعنی در حقیقت، اور اس کے اندر لا یعنی ضرور کی ہیں۔ اس پر اللہ ایمفسائز کر رہا ہے، اس پر اللہ زور دے رہا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ 2 تاکیدی الفاظ اللہ نے ایمان والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی حکمت رکھ چھوڑی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ کہ در حقیقت یعنی بے شک آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے ضرور بہت سے اشارے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اور اجتماعی طور پر نسل انسانی کی کتابینی ہے، یہ ان کی کم نگاہی ہے کہ اس آیت کے اس فلسفے کو نہ سمجھ سکے
کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے اس کے اندر کیا نشانیاں چھوڑی ہیں. ان دو تاکیدی الفاظ کے اندر اس آیات کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے انسانوں سے کیا کہا. کتنے دھڑلے کے ساتھ ہماری اس چھوٹی سی آیت کو پڑھ کے ہم کس طرح اس سے آگے نکل جاتے ہیں. اور نہ ہی ہم نے بحیثیت انسان ہم نے اس کائنات کے اندر اس کی بنائی گئی فطرت ان آسمانوں اور زمینوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے. ہم نے نئی صحیفہ فطرت کو پا لینے کی ہم نے جستجو کی ہے. نہ ہی ہم نے کائنات کے اندر جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ اس کائنات کی اسرار و رموز کو تلاش کرنے کی، اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش بھی نہ کر سکے. اور کتنے دھڑلے کے ساتھ ہم اس آیت کو پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں. نہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی ولولہ پیدا ہوا، نہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی جستجو پیدا ہوئی، نہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی اس طرح کا ہیجان پیدا ہوا کہ خدا ایمان والوں سے کس چیز کا متقاضی ہے. وہ لفظ آیات کا اشارہ دے کر وہ مومنین سے کس چیز کا متقاضی ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. کتنی گہری بات خدا اس آیت کے اندر کر گیا، لیکن ہم اس کو محسوس بھی نہ کر سکے کہ اس خدا لم یزل نے، اس صحیفہ فطرت کے مالک نے، اس کائنات کے مالک نے، جس نے لاکھوں اور کروڑوں برس کے ارتقاء کے بعد نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں برس کی محنت کے بعد اس صحیفہ فطرت کو کھڑا کیا. اس ذات الہی نے، اس ذات ببرکات نے لاکھوں کروڑوں برس کی محنت کے بعد اس صحیفہ فطرت کو کھڑا کیا. اور پھر لاکھوں سال کے بایولوجیکل ایوولوشن کے بعد انسان کو پیدا کیا. اور انسان پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بایولوجیکل ایوولوشن کے اس دور سے گزرنے کے بعد وہ انسانیت سے پھر آدمیت کے مقام پر پہنچا. لیکن پھر بھی اللہ نے اس آیت کو 1,24,000 پیغمبران اسلام کے اندر اس آیت کو نازل کرنا ضروری نہ سمجھا. اس آیت کو قرآن کے اندر 1500 برس پہلے نبی محمد عربی خاتم النبیین پر اس آیت کو نازل کرنے کا مفہوم ہی یہی تھا، مطلب ہی یہی تھا کہ اگر میں اس آیت کو اگر میں پہلی امتوں پر اگر میں نازل کر دیتا تو وہ اس کو سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ سمع و بصر اور فواد میں کمزور تھی. اب خدا اس آیت کو نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے سے اللہ کا منتہا یہ تھا کہ تم اب سمع و بصر اور فواد کے عنوان سے اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ تم میری فطرت کو اور میری فطرت کے اندر پائی جانے والی چیزوں کو اور ان ساری چیزوں کو، ان فطرت کے اندر پائی جانے والی چیزوں کو، ان پہاڑوں کو، ان جمادات کو، ان نباتات کو، ان دریاؤں کو، ان سمندروں کو، ان سورج چاند ستاروں کو مسخر کرنے کے بعد، اپنے تصرف میں لے آنے کے بعد پھر تم اپنے اگلے مقام کا تعین کرو کہ جس کے لیے میں نے تمہیں لاکھوں اور کروڑوں برس کی محنت کے بعد تمہیں میں نے پیدا کیا. اور یہ آیت میں نے اپنے نبی پر اتاری کہ تم اس قابل ہو چکے ہو کہ اب تم میری فطرت کو مسخر کرنے کے بعد تم اپنے اگلے مرحلے کا، اپنے اس اگلے مقام کا تعین کرو جس کے لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. اصل چیز تو وہ مقام تھا، اصل چیز تو وہ مقام کا تعین اللہ کر رہا ہے کہ انسان کا اصل مقام کیا تھا. خدا نے اس انسان کو خلیفۃ الارض پیدا کیا ہے، اپنا نائب پیدا کیا ہے اللہ کی ذات نے. جو فرشتوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ ہے انسانوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا
کہ میں زمین پر اپنا نائب، اپنا قائم مقام مقرر کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے اللہ کو جواب دیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسی نسل کو، ایسی مخلوق کو زمین پر پیدا کرے گا جو خون گرائے گی اور فساد پیدا کرے گی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو پہلے ہی دن سے تیری کامل اطاعت، تیری کامل تسبیح اور تعریف میں مشغول عمل ہیں. اللہ اپنے فرشتوں کو جواب دے رہا ہے، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ جاننا کیا تھا؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ جاننا کیا تھا. اب تک تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تو فرشتوں کا کہا پورا ہو رہا ہے کہ زمین پر اس وقت بھی فساد برپا ہے، زمین پر اس وقت بھی ناحق خون گر رہا ہے، زمین پر آج بھی سرمایہ دار اپنے مفادات کے لیے ناحق خون بہا رہا ہے. اس وقت بھی یہ عالمی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے آج بھی زمین پر فساد پیدا کر رہی ہیں اور ناحق خون گرا رہی ہیں زمین پر. اور آج تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فرشتوں کا کہا پورا ہو رہا ہے. ابھی تک خدا کا کہا پورا ہونا باقی ہے کہ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وہ جاننا کیا تھا؟ یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ میں اپنا نائب اس زمین پر پیدا کرنے والا ہوں، اپنا قائم مقام، اپنا خلیفۃ الارض میں اس زمین پر پیدا کرنے والا ہوں. اگر کوئی کسی پرائم منسٹر کا بھی کوئی قائم مقام ہو تو وہ بھی اپنے کپڑوں میں سما نہیں سکتا، لیکن خدائے وحدہ لا شریک ایک انسان کو اپنا نائب مقرر کرنے کے لیے اس نے ساری کروڑوں سالوں پر محیط فلم اللہ اپنی ذات کو پروف کرنے کے لیے اور انسان کو اس کا اصل مقام دلانے کے لیے اللہ نے انسان کو اس روئے زمین کے تختے پر پیدا کیا ہے. کہ وہ اس کا اصل مقام کیا تھا؟ وہ غار حرا کی خلوتوں میں وہ اللہ کا پہلا خطاب جو میرے نبی کے ساتھ ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اس پہلے خطاب کے اندر وہ پہلا خطاب اتنا کمپریہنسو خطاب ہے، نسل انسانی کی طرف اللہ نے وہ پہلا خطاب بھی اپنے نبی سے کمپریہنسو خطاب رکھا ہے. اس پہلے خطاب ہی میں اللہ نے اپنے انسان، اپنے اس بندے کو اس کا اصل مقام اس کو بتایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، کہ تم ایک گندے قطرے سے تمہاری تشکیل ہوئی، گندے قطرے سے تمہارے سارے آرگنز اس گندے قطرے سے پیدا ہوئے. تمہارا باعث اول وہ گندا قطرہ تھا، تمہارا باعث اول وہ گندا قطرہ تھا جس کی بنیاد پر تم پیدا کیے گئے ہو. اللہ نے اس اپنے پہلے خطاب میں انسان کو اس کی اوقات بتا کر اس کو اصل مقام کی طرف اس کی توجہ ڈائیورٹ کرنا مقصد تھا کہ تم اپنی اصل مقام کی طرف تم توجہ دو کہ تمہارا اصل مقام کیا تھا. جب تک انسان اپنے اس پیدائش کی طریقہ کار کو جب تک نہیں بدلے گا، جب تک اس گندے قطرے کی اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا، جب تک یہ اپنے مادی جسم کو خیر آباد کر کے اس اسپرچل فارمیٹ میں اپنے آپ کو کنورٹ کر کے اس کیفیت میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ خلیفۃ الارض نہیں بن سکتا. اس وقت تک وہ خدا کا نائب بننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں آ سکتی. جب تک وہ اپنے پیدائش کے طریقہ کار کو بدلنے کے لیے اس گندے پانی کو اس واپس کرنے پر جب تک قادر نہیں ہوگا، اس وقت تک خلیفۃ الارض یہ انسان نہیں بن سکتا. اس مادی جسم کو لے کر یہ لاکھوں کروڑوں اربوں نوری سال پر محیط یہ خلاقیاں، یہ دوریاں، یہ کلسٹر، یہ سپر کلسٹر، یہ بلیک ہولز، یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، پانچواں، ساتواں آسمان اور پھر عرش معلیٰ، یہ خدا سے بدو ملاقات کا تصور جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ یہ مجھے 2 + 2 = 4 کی طرح یہ ثابت کرے گا کہ میں موجود ہوں. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ مقام، وہ خلیفۃ الارض کا مقام ہے کہ تم خدا کو 2 + 2 = 4 کی طرح ثابت کرو گے. تم اس وقت خلیفۃ الارض بننے کے مصداق بن سکتے ہو، اس وقت تم خدا کے خلیفۃ الارض بننے کے اہل ثابت ہو سکتے ہو جب تک تم اپنے اس مادی جسم کو جب تک تم خیر آباد نہیں کہتے، اس وقت تک تم خلیفۃ الارض بننے کے مصداق نہیں ہو سکتے. یہ اصل مقام تو اصل مرتبہ انسان کا تو یہ تھا جس کو انسان بھول چکا ہے.
اب اس ساری جیومیٹری پر غالبیت ہی دراصل میں دین الحق ہے. خدا کے بچھائے ہوئے اس فطرت کے اندر تمام نظاموں پر دسترس، تمام نظاموں پر غالب آ جانا، خدا کے بنائے گئے تمام قوانین پر، تمام نظاموں پر غالب آ جانا، یہی دراصل میں دین الحق ہے. اب اس دین الحق کو ہم بھول چکے ہیں. ایسے عظیم پروگرام، ایسے عالم آرا پروگرام کو ہماری تحریک کے اندر کچھ عناصر، کچھ خاکسار کس طرح اس عالمگیر پروگرام کی کس طرح تصدیق کر رہے ہیں. ایسا عالمگیر پروگرام رکھنے والی جماعت کوئی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے؟ اس کا سیاست کے ساتھ، ایسی گندی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے جو نسل انسانی کو کہاں سے لے کر کہاں تک ملاقات کا تصور رکھ رہی ہے؟ کیا ایسی جماعت کوئی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے؟ ہم اسی لیے برملا کہتے ہیں کہ خاکسار تحریک نہ تو کوئی پارٹی ہے، نہ ہی کوئی فرقہ ہے، بلکہ یہ تو 1400 سال پہلے کے نبوی اسلام کو پھر سے غالب کرنے کی ایک تحریک ہے، ایک تحرک ہے، ایک کوشش ہے، ایک موومنٹ ہے. لیکن جو لوگ اس نظریے، اس فکر کو ڈائیورٹ کر کے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف عمل آج بھی ہیں، لیکن وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ خاکسار تحریک بذات خود ایک سسٹم آف گورننس ہے. یہ دین الحق کا بہترین ماڈل پیش کر رہی ہے. یہ دین الحق کا ماڈل اور اس کے اندر اس کی فنڈامنٹل ایسپیکٹس کو بہترین طریقے کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کا پورا پروگرام رکھنے والی جماعت خاکسار تحریک ہے. اور تم چراغ ہاتھ میں لے کر روشنی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو. حیف ہے تمہاری عقلوں پر، تمہاری دانست پر حیف ہے مجھے کہ تم اتنا عالم آرا پروگرام، عالمگیر پروگرام رکھ کر تم اپنے چوکوں اور چوراہوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے حقوق کے لیے اس عالم آرا تحریک کو، اس کی تضحیق کر رہے ہو ظالموں. ایسے لوگوں کو اللہ قرآن کی زبان میں کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور نہ تجارت ان کی کام آ سکتی ہے، نہ خدا انہیں ہدایت دے سکتا ہے. مثلاً کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق يحذر الموت والله محيط بالكافرين. ان کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیرے میں آگ کو روشن کیا. اس آگ نے تو تمام چیزوں کو، ارد گرد کی تمام چیزوں کو روشن کر دیا، لیکن خدا نے اس کی دل کی روشنی کو اچک لیا. اس کی دل کی روشنی کو اللہ نے اچک لیا، اس کی دل کی بصیرت کو اللہ نے اچک لیا، اس کی دل کی اس کیفیت کو اللہ نے اٹھا لیا کہ تم اس قابل نہیں ہو. اتنی عالم آرا تحریک، لیکن اس تحریک کے فلسفے سے آج بھی ہم آشنا ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اے نبی، تم اور تمہاری جماعت اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دو، بالکل اسی طرح جس طرح ہر باطل پر سچائی غالب آ جاتی ہے. اے نبی، اسی طرح، بالکل اسی طرح جس طرح ہر باطل پر سچائی غالب آ جاتی ہے، اس دین کو بھی اسی طرح باطل نظاموں پر غالب کر دو. اے نبی، خواہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اس امر کے لیے کہ خدا کا یہ دین کیوں کر باطل نظاموں پر غالب آ جائے، اس بات کی گواہی دینے کے لیے خدا کافی ہے. محمد الرسول اللہ. اور یہ محمد خدائے عالمیان کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہی تو ہے، ایک پیغمبر ہے جو تمہیں حق اور باطل تمہارے سامنے پھاڑ کر تمہارے سامنے رکھتے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اور یہی اس کی ڈیوٹی ہے کہ تمہارے سامنے حق اور باطل کو پھاڑ کر رکھ دے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. یہ سورہ الفتح کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. والذین معہ اشداء علی الکفار. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس دین الحق کو صحیح معنوں میں
ترقی کے فلک افلاک تک پہنچانے والا دین سمجھ کر اس کے ساتھ ہو چکے ہیں. میں نے پہلے بھی اس عرض کیا کہ یہ دین الحق دراصل میں ایک صراط مستقیم ہے. خدا کے اس پروگرام کو منکشف کرنے کے لیے، خدا کی اس بنائی گئی فطرت کو ایکسپوز کرنے کے لیے، خدا کی اس بنائی گئی اس فطرت کو مسخر کرنے کے لیے، یہ دین الحق تو ایک صراط مستقیم ہے. اسی لیے خدا قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، مشرقی کہہ رہا ہے قرآن کے ترجمے کو، جس طرح مشرقی قرآن کو سمجھا ہے آج تک کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ کوئی اس طرح قرآن کو سمجھے کہ جس طرح قرآن اور نبی آمنے سامنے، نبی کی جد و جہد کو بھی اور قرآن کے اترنے کے ماحول کو بھی آمنے سامنے رکھ کر مشرقی نے قرآن کو سمجھا اور لکھا ہے. اس نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دین الحق کو صحیح معنوں میں ترقی کے افلاک تک پہنچانے والا دین سمجھ کر اس کے ساتھ ہو چکے ہیں. کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اس عظیم و شان عظم اور استقلال کے مالک ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے اس قانون کو اور صحیفہ فطرت کا انکار کیا، اس کے منکر ہوئے، ان کے مقابلے میں انتہائی طور پر سخت ہیں اور ان کو مٹا کر رہیں گے. پھر ایسے باطل نظام کو مٹانا، ایسے باطل نظام کو چلانے والوں کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ایسے لوگوں کا عزم اور حوصلہ ہے. اور یہی ذمہ داری میرے نبی کے کاندھوں پر بھی تھی، یہی ذمہ داری میرے نبی کے ان شاہ سواروں پر تھی، ان عقیدت مندوں پر تھی، ان پیاروں پر تھی، ان یاروں پر تھی. اور یہی ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں پر بھی، اسی طرح یہ ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں پر بھی پڑی ہوئی ہے. رحماء بینہم، اور بالکل اسی طرح یہ آپس میں انتہائی طور پر رحم دل ہیں. کیوں؟ کہ ان کا مطمع نظر ایک ہے، ان کی سوچ ایک ہے، ان کی فکر ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے، ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے، ان کی فکر ایک ہے، ان کی چپ و راست ایک ہے، ان کی سوچ ایک ہے، ان کی فکر ایک ہے، ان کا منتہا ایک ہے، ان کی منزل منشا و مقصود ایک ہے. یہ اسی لیے آپس میں انتہائی طور پر رحم دل ہے. تراؤم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، کہ تو ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہ خدا کے ہر حکم پر سر تسلیم خم ہے، خدا کے ہر حکم پر سر تسلیم خم ہے، اور خدا کی وحدانیت سے، خدا لم یزل سے صرف ایک ہی چیز کی متجسس اور متلاشی ہیں کہ ایک قوم پر خدا کے بیش بہا انعامات کے ساتھ ساتھ خدا کی خوشنودی درکار ہے، صرف بس. سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں سے تسلیم و رضا کے اثر نمایاں ہیں، کہ یہ خدا کی حاکمیت کے آگے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے اس پیغمبر کے، اس خاتم النبیین کے حکم پر اپنی گردنوں کو کٹوانے کے لیے تیار ہیں، اس دین الحق کو غالب کرنے کے لیے اپنے مال و جان کے ساتھ تیار ہیں. ذالک مثلہم فی التوراہ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ تصویر اس وقت تورات کے اندر بھی موجود تھی، اور ان کی یہ نشانی انجیل کے اندر بھی واضح ہے. ان اوصاف کے لوگ اس وقت تورات کے اندر بھی اس نبی کے ساتھ بھی، ایسے اوصاف والے لوگ اس وقت بھی اس نبی کے ساتھ کھڑے تھے، ایسے اوصاف والے لوگ محمد عربی کے ساتھ بھی کھڑے تھے. اور آج اسی دین کو غالب کرنے کے نقطہ نظر سے ایسے لوگوں کی آج بھی ضرورت ہے کہ اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایسے اوصاف کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے جو عزم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اس کے راستے میں جہاد کریں. کزرع اخرج شطأہ فآزارہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما. یہ وہ اس عظیم و شان اوصاف کے مالک ہیں یہ لوگ کہ جس نے سب سے پہلے اس چھوٹی سی کومپل کو زمین کے اندر لگایا، پھر اس کو طاقتور کیا، پھر وہ موٹی ہوتی چلی گئی، پھر وہ خوب اپنی ڈنڈی پر جم کر کھڑی ہو گئی، پھر وہ کسان جس نے سب سے پہلے اس بیج کو زمین پر بویا اس کو خوش کرنے لگی، اور ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا خدا کے قانون کا، خدا کے صحیفہ فطرت کے منکر ہوئے، ان کے لیے وہ قرات محسوس کرنے لگی، ان کی طبیعت پر گراں گزرنے لگی،
اور وہ خدا کے جب دین کو غالب کرنے کے آثار نمایاں ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگ، ایسے نظام باطل سے تعلق رکھنے والے لوگ پھر وہ قرات محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ نظام ان کے مزاج کی، ان کی طبیعت کے خلاف ہے۔ یہ نظام، یہ اللہ کا نظام، یہ الہی نظام ان کی طبیعت کے خلاف ہے، اسی لیے تو وہ قرات محسوس کرتے ہیں۔ یہ قرات کا تصور میں بیان کرنے کے لیے یہ ساری تمہید میں نے باندھی ہے کہ یہ تصور، یہ قرات کیوں محسوس کی جاتی ہے؟ جب اللہ کا دین صحیح طور پر غالب ہونے کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے تو پھر یہ لوگ ان کو قرات محسوس ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، کسی بھی قوم نے خدا کے منتہا کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے دین کو غالب کرنے کی غرض و غایت سے، اس صحیفہ فطرت کو مسخر کرنے کی غرض و غایت سے، خدا کی ملاقات، دو بدو ملاقات کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو کھڑا کیا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے خدا ان کی دماندگیوں پر پردہ پوشی کرے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور اجر و ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بادشاہ زمین سے ان کو نوازے گا، انہیں متمکن فی الارض کرے گا، ان کو بادشاہ زمین سے نوازے گا، ان ثمرات فی الارض ان کو دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بشیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ کہتا ہے میرا تو وعدہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہی 10 قرآنک پرنسپل جو قرآن کا نچوڑ ہم آپ کے سامنے پچھلی کئی سیشنز میں اس پروگرام کو ہم بتا رہے ہیں۔ وہ پروگرام ان اعمال صالحہ پر اگر تم عمل کرو گے، بحیثیت مجموعی قوم اگر تم نے اللہ کے خوف اپنے دلوں میں بٹھا کر اگر تم نے ان اعمال صالحہ پر عمل کیا، تو خدا کہتا ہے کہ میرا یہ وعدہ ہے تم سے، میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہیں متمکن فی الارض کروں گا، تمہیں میں بادشاہت زمین سے نوازوں گا، تمہیں میں ثمرات فی الارض سے نوازوں گا، تمہاری دماندگیوں کو میں دور کروں گا، اور وہ خوف جو تمہیں طاقتور اقوام سے لاحق رہتا ہے میں اس خوف کو تمہارے دلوں سے دور کروں گا۔ آج خوف تو تمہیں ہے، آج خوف تو تمہیں ہے کہ کس طرح تمہاری معیشت کو کس طرح انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے۔ آج وہ نوالے بھی تم کو گن گن کر دیتے ہیں۔ خوف تو تمہیں ہے کہ تمہیں وہ قرضوں کی دلدل میں کس طرح انہوں نے پھنسا کے رکھ دیا تمہیں۔ خوف تو تمہیں ہے کہ کس طرح تمہاری اقتصادیات کو کس طرح انہوں نے نچوڑ کر رکھ دیا ہے تمہیں۔ خوف تو تمہیں ہے، تمہاری تمہیں بھوک کا خوف ہے، تمہیں ننگ کا خوف ہے، تمہیں ان اپنی کمزوریوں کا خوف ہے، تمہیں اس افلاس کا، اس دہشت گردی کا خوف ہے جو عالمگیر طاقتیں کس طرح وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح وہ اس سطح زمین پر کس طرح اپنے پروگرام کو کس طرح لانچ کرتی ہیں۔ وہ خوف تو تمہیں ہے۔ وہ خوف اس لیے ہے کہ تم خدا سے روٹ چکے، خدا سے تم نے منہ موڑ لیا اور خدا تم سے روٹ چکا ہے۔ وہ خوف اس لیے قائم ہے کہ تم صحیح معنوں میں عاشق رسول نہ رہے۔ خوف تمہیں اس لیے کہ تم صحیح معنوں میں عاشق رسول نہ رہے۔ اگر تم عاشق رسول ہوتے تو پھر تم اسی طرح تمہاری بھی تضحیق ہوتی جس طرح میرے نبی کو بھی جس طرح گالم گلوچ دی گئی، جس طرح میرے نبی کی بھی تضحیق ہوئی، جس طرح تمام انبیاء کی تضحیق ہوئی۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا ما خلقنا قبلہم من القرون انہم علیہم لا یرجعون۔ حیف ہے ان لوگوں پر جن کے مابین انبیاء کو مبعوث کیا گیا، کوئی نبی ایسا بچا نہیں جس کی تضحیق نہ کی گئی ہو۔ تم عاشق رسول ہوتے تو پھر یہ دین بھی غالب ہوتا۔ تم عاشق رسول نہیں ہو، تم بلکہ جھوٹے عاشق رسول ہو۔ اگر تم عاشق رسول ہوتے تو پھر تم اسی طرح جس طرح میرے نبی کے ساتھی جس طرح رلے ہیں تم بھی اس طرح رل جاتے۔ تم اگر عاشق رسول ہوتے تو تم اسی طرح اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اس کے راستے میں لڑتے جس طرح میرا نبی اور میرے نبی کی اولاد لڑی ہے۔ تم اگر عاشق رسول ہوتے تو تم اسی طرح اپنے مال و زر کے ساتھ، مال و جان کے ساتھ، فرزند و زن کے ساتھ اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے سینوں پر بھی گولیاں کھانے کے لیے تم اس دین کل حق کو غالب کرنے کے لیے تم اپنی تیاری میں رہتے۔ لیکن افسوس کا مقام کہ تم عاشق رسول نہیں ہو۔ تم عاشق رسول کے فلسفے کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ نبی نے کس طرح جانکاں اور حساب شکن محنت کے ساتھ اس دین کو سربلند کیا ہے۔ تم کسی صورت میں بھی اس فلسفے کو نہیں پہچان سکتے۔ خدا نے تم سے اچک لی وہ سب جہاں بانی،
خدا نے اچک لی تم سے وہ سب جہاں بانی کہ تم خدا کے طریقوں کے پاسباں نہ رہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔